شروع کرتا ہوں بابرکت رب اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو پارس پتھر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جو کہ ایک نایاب قسم کا پتھر ہے۔ یہ پتھر ایسا ہے، اسے لوہے کے ساتھ ٹچ کرنے سے لوہا سونا بن جاتا ہے۔ کروڑوں سال سے لوگوں کی یہی کوشش رہی ہے کہ پتھر مجھے مل جائے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی کوشش بھی یہی تھی کہ ان کو پارس پتھر مل جائے، اور جن لوگوں کے پاس پارس پتھر تھا، بڑے بڑے بادشاہوں نے جنگ کر کے اس پتھر کو حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر لاکھوں لوگ اس پتھر کی تلاش میں مارے گئے۔ جن کے پاس یہ پتھر موجود تھا وہ مر تو گئے، لیکن پتھر کسی کو نہ دیا۔ دوستو، آج میں ایک ایسے شخص کی داستان لکھ رہا ہوں جس نے حقیقت میں پارس پتھر کو حاصل کیا اور پھر اس سے بے بہا فائدہ بھی اٹھایا، اور اس نے اپنی زندگی کو رنگین بنا رکھا تھا، اور یوں ہی عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی تھی۔ دوستو، پارس پتھر حاصل کرنا بہت محنت کا کام ہے، مگر اس کو اپنے پاس رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اس شخص نے پارس پتھر کو کیسے حاصل کیا؟ وہ ہندوستان کے شہر دہلی میں رہتا تھا۔ اس کا نام تھیلے رام تھا۔ اس نے ایک چلہ کیا جو کہ 3 سال میں مکمل ہوا۔ دوستو، چلہ مکمل کرنے کے بعد بہت ساری شیطانی طاقتیں حاضر ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے ہمارا چلہ کیوں کیا؟ بس تھیلے رام بولا، مجھے پارس پتھر حاصل کرنا ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ پتھر کہاں ملے گا۔ شیطانی طاقتوں نے کہا، تمہیں ایک چیز ملے گی، یا ہم یا پھر پارس پتھر۔ تھیلے رام بولا، مجھے تو پارس پتھر ہی چاہیے، تمہاری ضرورت نہیں۔ بس تھیلے رام نے کہا، مجھے وہ پتھر بتاؤ کہاں پر ملے گا۔ شیطانی طاقتوں نے کہا کہ ہندوستان کے مغرب سائڈ پر بہت دور دریائے سندھ کراس کر کے کوہ سلیمان کے پہاڑوں میں ملے گا پارس کا پتھر۔ بس شیطانی طاقتوں نے اس کو اس علاقے کا نام بتا دیا، اور شیطانی طاقتوں نے اسے کوہ سلیمان کے وہ پہاڑ دکھا دیے جہاں وہ پتھر موجود تھا، اور پھر کہا کہ اس کے آگے ہم تمہیں کچھ نہیں بتا سکتے، اب آگے تم نے اسے خود ہی حاصل کرنا ہے کہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ بس وہ شیطانی طاقتیں واپس چلی گئی۔ بس تھیلے رام طرح طرح کے پروگرام بنانے لگا۔ تھیلے رام کا ایک شاگرد بھی تھا۔ انہوں نے 2 اونٹ خریدے اور بہت ساری دولت بھی اپنے پاس لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ بس وہ 3-4 مہینے کے بعد دریائے سندھ پر پہنچ گئے۔ وہ وہاں سے دریائے سندھ کو کشتی سے پار کیا اور لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کوہ سلیمان کے پہاڑ کہاں پر ہیں۔ بس وہ رفتہ رفتہ پہاڑوں تک پہنچ گئے۔ وہ یہاں پر ایک بستی میں رہنا شروع ہو گئے۔ کچھ مہینے یہاں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر دیے۔ یہاں پر ایک ہندو کے پاس رہنا شروع کر دیا، کیونکہ یہاں بہت سارے ہندو رہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بکریاں اور دمبے چرانے والے بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ بس دوستو، تھیلے رام چلاک اور ذہین قسم کا انسان تھا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑوں میں جانے کا ایک راستہ ہے کہ بکریاں اور دمبے خرید لیے جائیں، اور پھر ان کو چرانے کے بہانے پہاڑوں میں پارس پتھر کی تلاش کی جائے۔ بس اس نے ایک لوہار سے بکریوں کے پیروں میں لوہے کے کھول بنوا کر چڑھا دیے، اور دمبوں کے بھی۔ تھیلے رام نے 300 بکریاں اور دمبے خریدے اور اپنے شاگرد کے ساتھ پہاڑوں میں روانہ ہو گئے۔ دوستو، تھیلے رام ایک بہادر آدمی تھا، وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ بس شیطانی طاقتوں نے وہ پہاڑ تو تھیلے رام کو دکھا ہی دیا تھا۔ بس تھیلے رام ان پہاڑوں میں پھرتا رہا اور بکریاں چراتا رہا، اور رات کو وہیں پہاڑوں میں اپنی بکریوں کے ساتھ پڑاؤ ڈال لیتا۔ صبح جیسے ہی ہوتی بکریاں چرانا شروع کر دیتا، اور دن میں 3 مرتبہ بکریوں اور دمبوں کے پاؤں کے لوہے کے کھول کو چیک کرتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور 2 سال گزر چکے تھے، مگر تھیلے رام نے ہمت نہیں ہاری تھی اور نہ ہی کبھی مایوس ہوا۔ جو پہاڑ شیطانی طاقتوں نے دکھائے تھے اس کے چپے چپے پر بکریاں چراتا رہا اور اندازہ لگاتا رہا کہ
کہ کوई जगह बच तो नहीं गई। दोस्तों पारस पत्थर भी वहीं पर मौजूद था। बस दोस्तों एक बकरी का पांव एक पारस पत्थर पर टकराया। जब थैलेराम ने शाम को उन बकरियों के पांव चेक किए तो एक बकरी का पांव सोने का बना हुआ था। बस थैलेराम और उसका शागिर्द खुशी के मारे पागल हो रहे थे और कह रहे थे कि अब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। उनको पता चल चुका था कि हमारी बकरियां किस किस जगह से आज गुजरी थी। बस सुबह होते ही बकरियां उधर से ही गुजारना शुरू कर दी, मगर उस दिन बकरियों का पांव उस पारस पत्थर से नहीं टकराया। इसी तरह उनको पता चल चुका था कि पत्थर यहीं कहीं मौजूद है। तो 14 दिन गुजरने के बाद 15वें दिन उस्ताद और शागिर्द की नज़र उन बकरियों के पाँव की तरफ ही थी और उसी दिन बकरियां उसी पारस पत्थर के ऊपर से गुजरी। 13 बकरियां एक ही जगह से गुजरी थी और उन बकरियों के पाँव के खोल सोने के बन गए थे। बस दोस्तों दोपहर का वक्त था, उन्होंने उसी जगह पर तलाश करना शुरू कर दी। थैलेराम के पास एक तलवार थी और शागिर्द के पास भी एक तलवार थी। बस दोस्तों उन्होंने तलवार को पत्थरों के साथ मिलाना शुरू कर दिया। अचानक एक पत्थर के साथ थैलेराम की तलवार टकराई। बस तलवार सोने की बन गई। बस दोस्तों वो पत्थर थैलेराम ने उठा लिया और बकरियां और दुम्बों को पहाड़ों से नीचे लाना शुरू कर दिया और पारस पत्थर थैलेराम ने अपने पास रख लिया और वो पत्थर तकरीबन 5 किलो का था और थैलेराम उन तलवारों को वहीं दफन कर आया था, इसलिए कि किसी को पता ना चल जाए कि उसके पास पारस पत्थर मौजूद है। दोस्तों जिन हिंदुओं के पास वो रहता था उन्हीं के पास वापस लौट आया। बस उस रात जब वो वहां पर सोया तो रात को शैतानी ताकतें हाजिर हो गईं और उसे कहने लगी अब तुम वापस लौट कर नहीं जा सकते, क्योंकि तेरी किस्मत में वापस लौट कर जाना नहीं है। अब तू जिंदगी भर इसी इलाके में रहेगा, वरना तुम मारे जाओगे और पत्थर भी तुम्हारे हाथ से छिन जाएगा। बस तू अब इसी गांव में रहेगा हमेशा के लिए और अब हम पारस पत्थर की रखवाली करेंगे, क्योंकि हमने ही तुम्हें बताया था कि पारस पत्थर इस इलाके में है, इसीलिए तुझे पारस पत्थर मिला है। बस थैलेराम ने अगले ही दिन दुम्बे और बकरियां बेचना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में दुम्बे और बकरियां थैलेराम ने बेच डाली और फिर वहां पर एक घर खरीदा और वहां पर रहने लगा। अब मंसूबे बनाने लगा कि मैं ऐश इशरत की जिंदगी कैसे बसर करूं और पारस पत्थर की हिफाजत कैसे करूं। बस थैलेराम ने थोड़ा सा लोहा पत्थर के साथ लगाया और वो फौरन सोने का बन गया और उसको किसी सुनारे को बेच डाला। अब उसके पास दौलत आ चुकी थी और शागिर्द और वो बड़े खुश हुए। अब थैलेराम ने एक प्रोग्राम बनाया और बड़े बड़े बहादुर लोगों से राब्ते शुरू कर दिए कि तुम मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हें घर बना कर दूंगा और तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहो और मेरे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दो। बस रफ्ता रफ्ता थैलेराम ने सोना बेच कर जमीनें खरीदना शुरू कर दी और रफ्ता रफ्ता लोग वहां आबाद होने लग गए। लाखों लोगों के घर बना डाले और दरमियान में अपना महल तैयार किया और उसमें एक खुफिया गार बनाई गई। अब उसके पास बेबहा ताकतवर लोग उस पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे और वो पत्थर उसने उसी गार में रख दिया और सब लोगों के खाने पीने और उनकी मुकम्मल ज़रूरियात थैलेराम ही करता था और वहाँ किसी और को आबाद नहीं होने देता था। ये काम करते करते थैलेराम को 15 साल गुजर गए थे। बस फिर थैलेराम ने अपने शागिर्द को कहा कि जाओ दिल्ली में जाओ, मेरे बीवी बच्चों को यहाँ ले आओ और थैलेराम ने उसके साथ बहादुर लोगों का गिरोह भेज दिया जिसमें 50 लोग
لوگ تھے اور حکم دیا کہ باحفاظت انہیں میرے پاس لے آؤ، اور وہ اونٹوں پر سوار ہوئے۔ بس کچھ دنوں کے بعد وہ اس کے بیوی بچوں کو واپس لے آئے۔ تھیلے رام بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ وہاں کے لوگ سوچتے تھے کہ تھیلے رام کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے جو اتنے لوگوں کا خرچہ برداشت کرتا ہے، لیکن تھیلے رام کہتا تھا کہ میری دہلی میں بہت ساری جائیدادیں ہیں، یہ دولت وہاں سے آتی ہے۔ پارس پتھر کا تو شاگرد اور استاد کو ہی پتا تھا، بس شاگرد ڈرتا تھا کہ کہیں جب یہاں کے لوگوں کو پتہ لگ گیا تو یہ جنگجو لوگ مجھے اور استاد کو مار دیں گے اور پارس پتھر پر قبضہ کر لیں گے۔ استاد اور شاگرد دونوں جادوگر تھے۔ بس ایک دن شاگرد نے کہا کہ استاد میں تو واپس اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تھیلے رام نے اسے بہت منع کیا لیکن وہ نہ رکا۔ بس تھیلے رام نے کہا تم چلے جاؤ۔ تھیلے رام نے اسے 3 من سونا دیا اور 2 عدد اونٹ بھی دیے اور لکڑی کے صندوق میں بند کر کے سونا اونٹ پر لاد دیا اور اپنے جنگجو لوگوں کو اس کی حفاظت کے لیے ساتھ بھیج دیا۔ اور تھیلے رام نے اپنے شاگرد کو ایک چراغ دیا اور اسے کہا کہ جب تم بلند جگہ پر اس چراغ کو جلاؤ گے تو میں ادھر پہاڑ پر اپنا چراغ جلاؤں گا۔ جب تم چراغ کی لو میں دیکھو گے میری شکل تمہیں نظر آئے گی اور یہاں سے تمہاری نظر آئے گی اور اس آگ میں ہم ایک دوسرے سے بات بھی کر سکیں گے۔ بس شاگرد چراغ اور سونا لے کر اپنے گھر واپس چلا گیا اور جا کر اس نے ایک حویلی تیار کی جو کہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور چراغ کے ذریعے استاد اور شاگرد کی باتیں بھی ہوتی تھی۔ بس اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ شاگرد سے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ ایک دن اس نے ایک شخص کو بتا دیا کہ میرے استاد تھیلے رام کے پاس پارس پتھر ہے، اسی نے یہ دولت مجھے دی ہے۔ بس اس شخص کو پتہ ہی لگنا تھا، اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا اور یوں یہ بات اس وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے فوراً شاگرد کو گرفتار کر لیا اور جب اس پر ظلم کیے گئے اس نے تھیلے رام کو پارس پتھر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، مگر شاگرد کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ پارس پتھر کہاں پر تھیلے رام نے چھپا رکھا تھا۔ بس بادشاہ نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ جاؤ تھیلے رام کو گرفتار کر کے لے آؤ اور پارس پتھر بھی ساتھ لے کر آؤ۔ فوج نے شاگرد کو بھی ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ جب وہ تھیلے رام کے علاقے میں پہنچے انہوں نے حملہ کر دیا، لیکن فوج کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر بہادر لوگ موجود ہیں۔ تھیلے رام نے حکم دیا کہ انہیں ختم کر دو۔ بس تھیلے رام کی فوج ان پر ٹوٹ پڑی اور سب فوجیوں کو ہلاک کر ڈالا اور شاگرد کو بچا لیا تھیلے رام نے۔ اس جنگ میں چند فوجی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور بادشاہ کو جا کر سارا واقعہ بتا دیا کہ ہماری سب فوج مر چکی ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے دوسرے دوستوں کو بلایا جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے اور بہت بڑی فوجیں رکھتے تھے، اور جب ان بادشاہوں کو پارس پتھر کے بارے میں پتہ چلا تو سب کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ پارس پتھر میں خود حاصل کر لوں۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد ان میں سے ایک بادشاہ نے پروگرام بنایا کہ یہ پارس پتھر میں ہی حاصل کروں، اور وہ اپنی فوجیں لے کر کوہ سلیمان کے پہاڑوں میں پہنچ گئے اور تھیلے رام کو بھی پتہ چل گیا، اور یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ وہ بادشاہ اور اس کی فوج بھی مارے گئے، کیونکہ تھیلے رام کے پاس بہت ہی خطرناک اور جنگجو لوگ موجود تھے، مگر تھیلے رام کے وفادار تھے۔ بہت سارے لوگ تھیلے رام کے بھی مارے گئے تھے اس جنگ میں۔ بس یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ پھر ایک بادشاہ نے پروگرام بنایا اور کہا کہ یہ پارس پتھر میں حاصل کروں۔ بس دوستو اسی طرح بادشاہ نے لکڑی کے صندوق بنائے اور بہت سارے اونٹ تیار کیے، ان کے اوپر لکڑی کے صندوق لادے اور روانہ ہو گئے۔ اور بادشاہ بہت چالاک تھا۔ جب اس نے دریائے سندھ کو کراس کیا اور ساری فوج کو صندوقوں میں بند کر دیا، اور صندوق میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے
جس سے وہ مر نہیں سکتے تھے۔ جب تھیلے رام کے علاقے میں پہنچے تو اونٹوں کے ساتھ ایک ایک آدمی تھا اور بادشاہ عام لباس میں تھا۔ انہوں نے شہر کے قریب ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ دیکھنے والوں نے یہی سوچا کہ یہ تجارتی ٹولہ ہے، مگر صندوق میں تو فوج ہی فوج تھی۔ تھیلے رام کے چند لوگوں نے آ کر پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم ایران کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہمیں رات ہو گئی ہے، ہم اس لیے یہاں پر رات گزاریں گے۔ اس علاقے میں آبادی ہے، اس لیے ہمارا سامان بھی محفوظ رہے گا۔ انہوں نے جا کر تھیلے رام کو بتا دیا کہ یہ تجارتی لوگ ہیں اور یہ ایران کی طرف جا رہے ہیں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ بس کسی کو خبر ہی نہ ہوئی کہ یہ بادشاہ کی فوج صندوق میں بند ہے۔ بس سب لوگ سو گئے۔ رات کی تاریکی میں سب فوج کو صندوقوں سے نکال لیا گیا اور فوج نے ہر گھر پر حملہ کر دیا اور بس سب لوگ مارے گئے اور تھیلے رام کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور تھیلے رام کے بیوی اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بچوں پر اور تھیلے رام پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا، مگر تھیلے رام نے منہ نہیں کھولا کہ پارس پتھر کہاں پر موجود ہے۔ وہ کئی دن تھیلے رام پر ظلم کرتے رہے اور اس جنگ میں شاگرد بھی قتل ہو چکا تھا۔ اب پارس پتھر کے بارے میں صرف تھیلے رام کو ہی پتا تھا۔ جب تھیلے رام پر اتنے ظلم ہوئے اسے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ سکتا۔ پھر تھیلے رام نے کہا کہ میں نے دریائے سندھ کے پار ایک مکان بنایا ہوا ہے، پارس پتھر وہاں پر موجود ہے۔ بس بادشاہ خوش ہو گیا۔ بادشاہ اور کچھ فوج تھیلے رام کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ بس جب کشتی پر سوار ہوئے، جیسے ہی دریا کے درمیان میں پہنچے، تھیلے رام نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی بچانے کی، لیکن وہ دریا کی تہوں میں چلا گیا تھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ بس بادشاہ نے سارا علاقہ چھان مارا، مگر پارس پتھر نہ مل سکا۔ کافی دن تک بادشاہ اور اس کی فوج پارس کو تلاش کرتے رہے، مگر پارس پتھر کو حاصل نہ کر سکے اور بادشاہ ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ صدیوں سے لوگوں کو اسی پارس پتھر کی تلاش ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ وہاں پر رات کی تاریکی میں آتے ہیں، لیکن ناکام ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو آتے ہیں اور پارس پتھر کی تلاش میں یہ پرانے وہوا میں تلاش کرتے ہیں۔ وہ پارس پتھر یہیں کہیں موجود ہے، یا تو وہوے میں ہے یا پھر یہی وہوے کے آس پاس موجود ہے، لیکن موجود وہیں پر ہے۔ بڑے بڑے جادوگر بھی وہاں پر آتے ہیں، مگر ابھی تک کوئی بھی اس پارس پتھر کو حاصل نہیں کر سکا۔ صدیوں سے یہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے، لوگ اس کی تلاش میں آتے جاتے ہیں۔ اب بھی بہت سارے انسان اس کی تلاش میں ہیں، مگر پتہ نہیں کہ کس کے نصیب میں وہ پارس پتھر موجود ہے۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ اور یہاں پارس پتھر موجود ہے۔ اس جگہ کی مکمل معلومات بابا پیر سکندر سے لے سکتے ہو۔ تو دوستو، بابا جی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، تو ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔